جی تو ویورز، آج کی اس مختصر ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپ کمنگ سائیکلون کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایکسٹریم اینگزائٹی اور پینک پر نہ صرف آپ قابو پا سکیں گے بلکہ اپنے ڈپینڈنٹس کو بھی اس الارمنگ سچویشن میں پورا کام رکھ سکیں گے۔ چند نہایت ہی مفید ٹپس اور انسٹرکشن اس ویڈیو میں فراہم کی گئی ہیں جو کسی بھی سویر سائیکلون کو فیس کرتے وقت مد نظر رکھنی چاہیے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ کسی بھی اسٹریسفل یا الارمنگ سچویشن میں باڈی اسٹریس رسپانس شو کرتی ہے، جس میں جسم کچھ ہارمون ریلیز کرتا ہے جیسے ایڈرینالین اور کارٹیسول وغیرہ، جو کسی حد تک انگزائٹی اور الرٹنس پیدا کرتے ہیں، جو کہ اس اسٹریسفل کنڈیشن کو اوور کم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو ویورز، ہوتا یوں ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ اسٹریس رسپانس ایکسٹریم انگزائٹی اور پینک وغیرہ کا باعث بن جاتا ہے۔ اس سے کیسے بچا جائے، اس کے لیے ٹپس دینے جا رہے ہیں۔ فیکٹس اینڈ فگر سے یہ پتہ چلا ہے کہ اگر مناسب احتیاطیں کی جائیں تو جتنے سویر سائیکلون بھی آج تک ہٹ کیے ہیں وہ ملینز کی آبادی میں سے صرف چند ہزار کیجویلٹی کا باعث بنے ہیں۔ تو آپ کی جان کو اس سویر سائیکلون میں کتنا خطرہ ہے، فیکٹس اینڈ فگر ثابت کر رہے ہیں کہ 1 × 1 ملین سے بھی کم ہے۔ بس یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ طوفان آپ کے لیے نہیں آ رہا۔ یس، دس سائیکلون از ناٹ کمنگ فار یو۔ ویئر صرف اتھینٹک اداروں یعنی NDMA اور محکمہ موسمیات وغیرہ سے اپڈیٹس لیں اور ادھر ادھر کی سوشل میڈیا کی خبروں پر ہرگز کان نہ دھریں۔ کنٹینیوس اپڈیٹس لینے کا سلسلہ بند کریں اور 1 یا 2 گھنٹے بعد اپڈیٹ چیک کریں۔ ان اپڈیٹس کے درمیانی ٹائم میں دوسری ایکٹیویٹیز کریں، مثلا کھانا پینا، دان صاف کرنا اور لائٹ ٹاک کرنا اپنے فیملی سے یا اپنے کولیگ سے۔ بریدنگ ایکسرسائزز، مثلا لمبا سانس لے کر روکنا اور ناک کے ذریعے آہستگی سے نکالنا۔ اس کے علاوہ ماڈریٹ جم ایکسرسائزز یا کوئی انڈور گیم، اپنا پسندیدہ ڈرامہ وغیرہ یا کوئی اور مشغلہ۔ اس طرح کی سٹریسفل کنڈیشن کو اوور کم کرنے کے لیے ایک نفسیاتی پوائنٹ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ بھلے آپ اندر سے کتنے ہی خوفزدہ ہوں یا ٹوٹے ہوئے ہوں، آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے ڈپینڈنٹس کو حوصلہ دینا شروع کریں، جس سے آپ کا حوصلہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ انہیں یہ حوصلہ دیں کہ یہ جتنا بھی سویر سائیکلون ہے یہ چند ہی گھنٹوں میں ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اس کی شدت میں کمی آ جائے گی اور یہ معاملہ کچھ ہی گھنٹوں بعد بالکل ختم ہو جائے گا اور زندگی معمول کی طرف آنے لگے گی۔ اگر آپ نے اس کنڈیشن یا اس پینک پر قابو پا لیا اور اس سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے تو آپ ایک مضبوط انسان بن کر سامنے آئیں گے اور ایک نئی زندگی کی امید لے کر چلنے لگیں گے۔ یاد رکھیں کہ آپ کے ڈپینڈنٹس یعنی بچے یا نوکر یا گھر کی عورتیں اور ارد گرد کے معصوم لوگ صرف آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایسے موقع پر ذہنی پختگی دکھاتے ہیں تو یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ سائیکلون چاہے کسی کیٹیگری کا ہو، جب یہ لینڈ فال کرتا ہے تو اس کا زور ٹوٹ جایا کرتا ہے اور یہ چند گھنٹوں کے اندر صرف ایک کم ہوا کے دباؤ کی صورت میں رہ جاتا ہے جو کہ ہیوی رینز کا باعث بنتا ہے۔ سائیکلون کے درمیان کبھی بھی گھر کی کھڑکی یا دروازہ کھول کے باہر کا نظارہ کرنے کی کوشش نہ کریں اور نہ کوئی ضروری چیز لینے باہر جائیں۔ ویورز، ترکیہ کے زلزلے کی فوٹیج دیکھ کر کچھ لوگ ذہنی مریض بن گئے اور پینک کرنے لگے، یہاں تک کہ جب پاکستان میں ہلکی شدت کا زلزلہ آیا تو کچھ لوگوں نے پینک کیا اور ہارٹ اٹیک سے بھی مر گئے۔ اس لیے پینک بالکل نہیں کرنا۔ اسی طرح 2005 کے زلزلے کی فوٹیج دیکھ کر لاہور میں جب اس کا آفٹر شاک آیا تو 2 لوگوں نے چھت سے چھلانگ لگا دی صرف پینک کی وجہ سے، اور وہی بندے ایکسپائر ہوئے، باقی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو ویورز، اگر آپ ان تمام حربوں کے باوجود ریلیکس نہیں ہونے پا رہے تو اپنے ہیلتھ پروفیشنل سے رابطہ کیجیے، اور اول اور آخر یہ یاد رکھیں اور یہ یقین رکھیں کہ ایک بالا ہستی آپ کو بچانے کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ اس کے آگے جھکیں اور اطمینان رکھیں کہ آپ محفوظ رہیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس سے استفادہ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔